खुर्रम साहब, तहरीक इंसाफ ने देखिए मज़ाकरात से निकलने का तमाम तर इल्ज़ाम जो है वो इस वक्त हुकूमत पर डाला है। वो ये कहते हैं कि 7 दिन हो गए, आपने वक्त लिया, जवाब नहीं दिया, इतना डिले करने की ज़रूरत नहीं थी। वो कहते हैं कि सिर्फ एक ऐलान कर दें कि जुडिशल कमीशन की तश्कील होगी, फिर उसके बाद जब हम बैठेंगे तो TOR से लेकर तमाम तर जो बातें हैं उसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू भी हो सकती है, मशावरत भी हो सकती है। तीसरा, वो ये कहते हैं कि हमारी मज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहिबजादा हामिद रज़ा के घर पर, उनके मदरसे पे छापा, ये वो तमाम बातें हैं जिसकी वजह से वो मज़ाकरात से निकल गए। तो हुकूमत के कोर्ट में अभी भी बॉल है, अब देखना है आप छक्का मारते हैं या नहीं। जी, पहले दिन से ही हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का जो स्टैंस है या उनका जो तरीक़ेकार है इन मुज़ाकरात में, वो यही है कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे रियासत। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक चीज की डिमांड करें, फिर कनपटी पे पिस्तौल रख दें और कहें कि जी अगर ये ना हुआ तो ये हो जाएगा, हम दोबारा सड़कों पर आ जाएंगे, हम कोई ये वाली कॉल दे देंगे। और जबकि एक मुज़ाकरात का प्रोसेस जारी है, उसकी एक तारीख मुअय्यन है, उसके बावजूद वो उसका इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है और कहते हैं कि जी आप दे दें। और आपने कि नाज़रीन को मैं याद करा दूं कि अगर से बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि जी हम मुज़ाकरात खत्म कर रहे हैं, लेकिन फिर बानी चेयरमैन ने यह भी कहा कि जी मुज़ाकराती टीम जो है वो मुझे आकर मिले और उस पर भी हम बात करेंगे। जो असल इसमें तमाम नुक्ता है वो ये है कि हुकूमती इत्तेहाद जो है, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और दूसरी जमातों के जो अरकान वो शामिल हैं, हुकूमती इत्तेहाद तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए और सियासत में वो ठहराव लाने के लिए जिसके जरिए अवाम को खुशहाली फराहम की जा सके, हम तो उसकी कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ एक अपने बानी चेयरमैन के लिए या अपने सियासी मकासद के लिए इसको हल करना चाहते हैं, और वो भी इस सूरत में जबकि इंतखाबात के बाद, बल्कि 2022 अप्रैल के बाद से उनकी जो तशद्दुद की सियासत थी, आग की सियासत थी, रेंजर्स और पुलिस को शहीद करने की सियासत थी, गाड़ियां जलाने की सियासत थी, वो सियासत नाकाम हो गई है और उनके मकासद उनको हासिल नहीं हुए। और बजाय ये कि वो पार्लियामान में पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी की आवाज बुलंद करते, अगर वो समझते थे कि जी दहशतगर्दी से निपटने के लिए कोई बेहतर तरीका है, उसका कोई हमें इंदिया देते, महंगाई से निपटने का इंदिया देते। अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ की मुतशद्दिद सियासत और बलवा और फसाद के बावजूद अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ को ये कामयाबी दी है कि मुल्क में वाज़े मुआशी इस्तेहकाम नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में जितने दिन गुजर रहे हैं महंगाई में कमी आ रही है, पाकिस्तान का रुपया स्टेबल है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो डेफिसिट के बजाय सरप्लस में तब्दील हो गया है। तो आज जो मुआशी खबरें हैं वो तो सही सिमत में और ठहराव की सिमत में, बेहतरी की सिमत में जा रही हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो मुकम्मल तौर पर अब जो है वो तनज़्ज़ुल का शिकार है। और जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है उनके साथ, वो अब देख रहे हैं वहां भी उनको लेकिन खुर्रम साहब, आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, साथ ही आप कहते हैं कि आप लोग सियासी इस्तेहकाम की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जो फासले हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा, हमारे इस प्रोग्राम में कहा कि अगर स्टैब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान जो फासले हैं उसको कोई कम कर सकता है तो वो इमरान खान ही हैं। और वो ये कहते हैं कि मज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ इससे ये नहीं था कि तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होता, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को भी और हुकूमत को भी फ़ायदा होता। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि माशी इस्तेहकाम आ गया है और बेहतरी आएगी, तो फिर सियासी इस्तेहकाम के फिर आप ख्वाह ना बने ना, फिर तो माशी इस्तेहकाम जारी रखें। नहीं तो फासला कम हो गया ना जी। बिलाखिर जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो सरबराही थी वो तहरीक इंसाफ के जो रुकन पहले उन्होंने नामजद किए थे जो हुकूमत को काबिल कबूल नहीं थे, अब एक ऐसे रुकन के हवाले की गई है जो हुकूमत को काबिल कबूल हैं, और वो अब जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मेरे भी कॉलीग रहे हैं जुनैद अकबर खान साहब, वो भी एक खालिस सियासी कारकुन है, वो अब वो चेयरमैन ही संभालेंगे। तो ये खुशाइंद है
کہ تشدد کی سیاست اور ٹانگیں توڑنے کی سیاست، آگ لگانے کی سیاست سے پیچھے ہٹ کر وہ جو صحیح کام ہے کہ حکومت کا اور حکومتی اداروں کا جو احتساب کرنا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے، وہ اب بجائے یہ کہ سڑکوں پر آگے لگائیں یا رینجرز کا قتل کریں، آپ تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت کا احتساب کرے گی پارلیمان کے اندر، اور یہ ملک کے لیے خوش آئند ہے۔ ابھی تو یہ ہم دیکھنا ہے نا، اصل میں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو تحریری جواب حکومتی جانب سے آتا ہے، اب تحریک انصاف بیٹھتی ہے 28 جنوری کو نہیں بیٹھتی، ظاہر ہے اس سے جواب تو نہیں آپ لوگوں کا ہوتا نا، وہ جواب دیکھنے کو ہے، اور اس سے حکومت کس حد تک سنجیدہ ہے کہ تحریک انصاف کو بھی وہ سپیس دی جائے اور ساتھ لے کر چلا جائے، یہ سب واضح ہو جائے گا خرم صاحب۔ نہیں، دیکھیے تحریک انصاف تو حکومتی اتحاد کو ایک انچ بھی سپیس دینے کے لیے کہیں بھی تیار نہیں ہے۔ وہ ہر دفعہ دھمکیاں دیتے ہیں، ان کے وزیر اعلیٰ جو کہ اب خیر خیبر پختونخوا کے صدر نہیں رہے، وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے سے بڑی توپیں لے کر آئیں گے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ کسی بھی طرح حاکمیت میں اور بہتر حاکمیت میں ان کا کوئی کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اپنے صوبے میں جو خیبر پختونخوا ہے وہاں کے رہنے والوں کی زندگیاں بہتر کرنی ہے، ہم نے کوئی بہتر ٹرانسپورٹ، امن، تعلیم، صحت فراہم کرنی ہے۔ ان کا مکمل یہ ہے کہ جی ہم نے توپیں پکڑی ہوئی ہیں اور ہم وفاق کے اوپر چڑھ دوڑیں گے یا ہم صوبہ پنجاب پر چڑھ دوڑیں گے، لیکن ہم اس کے باوجود چونکہ حکومتی اتحاد میں ایسی جماعتیں شامل ہیں جو غالباً بہت سارے مراحل سے گزر کر اس متانت تک پہنچی ہیں، تو ہم تو مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر موجودہ راؤنڈ اللہ کرے آگے چلے، لیکن نہیں بھی چلتا، ہماری طرف سے آفر یہ رہے گی، اور یہ 24 گھنٹے کا کھلا دروازہ ہے کہ اگر پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں، تحریک انصاف جس منٹ چاہے مذاکرات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اچھا، تو خرم صاحب دیکھیں، لیکن جو کہتے ہیں کہ اب جو مخالفین، ظاہر ہے مخالفین ہی ہوئے آپ کے، میں دشمن تو نہیں کہوں گی، ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کو آپس میں مخالفت تو کرنے کا حق ہوتا ہے، اور اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ جو معاملات ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو مزید کنٹرول کرنے کے لیے، وہ چھوڑ دیجئے کہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ آپ لوگوں نے جو کیا، کل ہی عمران خان صاحب نے پکا قانون کو بھی کالا قانون کہا، تمام صحافتی برادری بھی یہی کہتی ہے، لیکن آپ لوگ جب اپوزیشن میں تھے آپ بھی اس کے خلاف تھے۔ اب آپ لوگوں نے جو بے رحم طریقے سے اس قانون کو جو طریقہ کار، یا میں کہوں گی جو واردات اپنائی ہے، اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک آٹوکریٹک بیہیویئر، رویوں میں یقین رکھتی ہے۔ نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے سامنے ایک بیماری موجود ہے اور اس کے علاج کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے۔ آپ خود ماشاءاللہ بہت تجربہ کار جرنلسٹ بھی ہیں۔ خاتون جرنلسٹ کے ساتھ جس قسم کا سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کی طرف سے، اب میں واضح طور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، جس قسم کا رویہ ان کی حکومت کے دور سے پہلے، اس کے دوران اور ان کے بعد جو اپنایا گیا ہے، کبھی ویڈیوز کے ذریعے، تصاویر کے ذریعے، یہ بیماری ہے۔ یا ملک کے جو ادارے ہیں ان کے سربراہان، ان کے خاندانوں کے متعلق جس قسم کی زبان، ویڈیوز، میمز بنائی گئی ہیں جو کہ تضحیک سے بھی بہت آگے کی بات ہے، یہ بیماری ہے۔ اب یہ بیماری ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس ادارے کو بھی تحریک انصاف ہراساں کرنا چاہتی ہے، کبھی وہ عدالت کی طرف ان کا منہ ہو جاتا ہے ان کی توپوں کا، کبھی ایف آئی اے کی طرف ہو جاتا ہے، افواج پاکستان کی طرف تو خیر مسلسل ہی ہے 2022 کے بعد سے، تو وہ اس میں کسی بھی کوئی حد نہیں ہے جس حد تک وہ نہیں جائیں گے، خاندانوں تک، خواتین تک، غلط تصویروں تک، فحاشی تک۔ اب یہ بیماری ہمارے سامنے ہے، غلط خبریں پھیلانے تک۔ اب دیکھیے یہ جو 26 نومبر کے بعد ایک تصویر بنی کہ میلوں تک سڑکوں پر خون بکھرا ہوا ہے، جو کہ ایک غلط اور جھوٹی تصویر تھی، لیکن اس کے واضح طور پر کانسیکوینسز ہیں پاکستان کے اندر بھی اور اس کے باہر بھی۔ یہ بیماری ہمارے سامنے ہے، لہٰذا اس کا جو حل ہے ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا ضرور اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو حل تلاش کیا ہے پیک آرڈیننس کے میں ترمیم کا، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے، لیکن بیماری ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کا پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے جو ہم نے بہرحال اس کا علاج کرنا ہے، ایسے لوگوں کو جو اس قسم کا جھوٹ، فحاشی
اور غلط بیانی، اصل تو بات یہ ہے جو سلینڈر کر رہے ہیں، لائبل کر رہے ہیں، ان کو جو روکنا ہے وہ آج کے میڈیا ماحول میں جو کرنا ہے اس سب پر ابھی ہمیں مزید بحث کی اور مشاورت کی ضرورت ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا خرم دستگیر صاحب۔ دیکھیے الیکٹرانک میڈیا کی ریگولیٹری اتھارٹی بنی پیمرا، اور اس کے بعد اب کس کو کیا گراں گزرتا ہے آپ بھی جانتے ہیں، اس پورے نظام میں وہ کس طرح سے کنٹرول کرنے کی الیکٹرانک میڈیا کو بھی کوشش کی گئی اور کئی بار کی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سوال یہ ہے کہ دیکھیں کوئی نہیں کہتا کہ فیک نیوز پھیلائی جائے، پروپیگنڈا ہو یا کسی کے ساتھ تضحیک آمیز سلوک کیا جائے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو طریقہ کار ہے اس سے ڈیل کرنے کا، وہ جیسے آپ نے کہا کہ مزید مشاورت نہیں، انتہائی مشاورت کی ضرورت ہے۔ اب جیسے محسن نقوی صاحب کا آپ نے ذکر سنا ہوگا آج کل کہ وہ ایک اینٹی چائنیز کانفرنس میں ڈی سی میں چلے گئے، اس کے بعد وزارت خارجہ کی طرف سے بھی بیان آیا، پھر محسن نقوی صاحب کی طرف سے آیا کہ نہیں میں نہیں گیا، پھر ایک تصویر انہی کی ٹیم شیئر کرتی ہے جس کے بیک ڈراپ کے اندر وہی چائنیز جو اینٹی چائنیز کانفرنس جسے کہا جاتا ہے وہ پورا ایک بینر لگا ہے۔ تو کیا اب آج لوگ سوشل میڈیا پر سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس پیکا قانون کے تحت محسن نقوی صاحب کو بھی لوپ میں لیا جائے گا، اس لیے کیونکہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں اور جبکہ ایکچوئل انفارمیشن کچھ اور ہے؟ جی دیکھیے، جو بھی شخص جو ہے، کوئی بھی اگر ایک قانون اب پاکستان میں پارلیمان نے پاس کر دیا ہے، کسی کو بھی اس میں استثناء حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس نے پاکستان کے اداروں کے خلاف یا کسی شخص کے خلاف، شہری کے خلاف کبھی ویڈیوز بنائی ہیں، اس کے خاندان کو متون کیا ہے یا ایسی انفارمیشن شیئر کی ہے جو پاکستان کے چاہے حقائق تلخ جتنے مرضی ہوں لیکن پاکستان کے خلاف ہے اور جھوٹی ہے، تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن ہم سب اپنی مرضی سے اس بات کا تعین نہیں کر سکتے کہ کون سی چیز جو ہے وہ اس کی ایک اتھارٹی، قومی مفاد کیا ہوگا۔ اسی لیے اس نے کہا یہ جو سوشل میڈیا ریگولیشن ہے اس کا صرف آغاز ہے، اس نے بھی بہت ریفائن ہونا ہے آنے والے مہینوں اور سالوں میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آخری سوال، کہ جو یہ ریگولیشن اتھارٹی بنے گی اس کو ہیڈ سیویلین کو کرنا چاہیے یا کسی حاضر سروس کو یا ریٹائرڈ کو؟ نہیں جی، جو حکومتی ادارے ہیں جن کا دفاع کے علاوہ تمام جو ادارے ہیں، ہم آپ سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم وہ سویلینز تلاش کریں جو ان اداروں کی سربراہی کے اہل ہوں۔ یہی ایشو اسی لیے بنتا ہے کہ بہت سارے ایسے جو سلاٹس ہیں وہاں جب سویلینز اویلیبل نہیں ہوتے تو پھر ہمیں کسی اور ادارے کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، لیکن پہلی ترجیح بہرحال سویلینز کی ہونی چاہیے تاکہ وقت کے ساتھ ان کی بھی وہ صلاحیت اور استعداد ڈیولپ ہو جو پاکستان کی حاکمیت میں معاونت ثابت ہو سکے۔